السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا۔ بخارا کے مصروف بازار میں اس حسین و جمیل بچے کی طرف توجہ دینے کی اس وقت کسی کو فرصت نہ تھی۔ کوئی نہ تھا جو رک کر دیکھتا کہ اس بھولے بھالے بچے کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ سسکیاں لے کر رو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک درویش صرف شخص کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے بچے کو روتے دیکھا تو ٹھہر گیا، بچے کو تسلی دی، پھر اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ بچے نے بتایا کہ اس کے مالک نے اسے بازار سے انگور لانے کے لیے کچھ رقم دی تھی، وہ رقم کہیں راستے میں گر گئی ہے، اب وہ انگور خریدے بغیر کیسے گھر واپس جائے۔ درویش نے جیب سے کچھ رقم نکالی اور انگور خرید کر بچے کے حوالے کر دیے۔ بچے کے آنسو تھم گئے۔ اس نے احسان مندی کی نظر سے اجنبی کو دیکھا اور انگوروں کا لفافہ تھام کر گھر جانے لگا۔ اسی لمحے درویش نے بچے کو روک کر کہا، دیکھو، جب تمہارے پاس دولت آ جائے تو فقیروں اور درویشوں کا احترام کرنا اور ان کے حقوق کی حفاظت کو اپنا فرض جاننا۔ بچے نے وعدہ کیا اور انگور لے کر گھر چلا آیا۔ یہ بچہ بخارا کے ایک گھرانے کا غلام تھا۔ چند سال بعد یہی غلام بر صغیر کی اسلامی مملکت کا فرما روا بنا۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بخارا میں غلامی کی زندگی بسر کرنے والے اس بچے سے قدرت مستقبل میں اتنا بڑا کام لینے والی ہے۔ تاریخ اس بچے کو شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے بر صغیر کے نوزائیدہ اسلامی مملکت کو نہ صرف انتشار کا شکار ہونے سے بچا لیا بلکہ اپنی بصیرت اور انتظامی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے مملکت کو بے حد وسیع و مستحکم کیا۔ انہوں نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا اور اس سرزمین کو اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنا دیا۔ التمش نے اپنے بچپن میں درویش سے جو وعدہ کیا تھا اسے عمر بھر نبھایا۔ چنانچہ وہ سربراہ مملکت بننے کے بعد آخر دم تک علماء، مشائخ اور صوفیاء کرام کی خدمت کرتے رہے۔ لفظ التمش کا تلفظ کئی طرح کیا جاتا رہا ہے، مثلا التمش، 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 لیکن جدید تحقیق کے نتیجے میں التمش پر بیشتر محققین کا اتفاق ہو گیا ہے۔ التمش بر صغیر کی وسیع اسلامی مملکت کے فرما روا کیسے بنے، اس کی داستان بہت دلچسپ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے حیرت انگیز طور پر مماثلت رکھتی ہے۔ التمش ترکستان کے ایک قبیلے البری سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ ممتاز حیثیت کا مالک تھا۔ ان کے والد ایل خان قبیلے کے سردار تھے اور انہیں اپنی دولت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے شہرت حاصل تھی۔ ایل خان کے کئی لڑکے تھے، لیکن قدرت نے التمش کو غیر معمولی حسن و جمال، وجاہت اور ذہانت بخشی تھی۔ انہی خوبیوں کی بنا پر ان کے والد انہیں اپنے دیگر بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ایل خان کے بیٹوں کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی کہ التمش کو اپنے بھائیوں پر فوقیت دی جاتی ہے۔ انہوں نے برادران یوسف کی والد آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور طے پایا کہ التمش کو کسی بہانے گھر سے دور لے جا کر کسی تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل کیا گیا۔ تمام بھائی اور ان کے بعض بچے التمش کو گھوڑے دکھانے اور سیر و تفریح کے بہانے گھر سے دور ایک باغ میں لے گئے، جہاں ایک سوداگر سے التمش کی بابت سودا ہو گیا۔ التمش کے بھائی دام کھڑے کر کے گھر لوٹ آئے اور التمش کی قسمت انہیں بخارا لے گئی۔ ان کو خریدنے والے سوداگر نے انہیں بخارا لے جا کر اس شہر کے صدر جہاں ایک سرکاری عہدے کے عزیز کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اس وقت التمش کی عمر مشکل سے 9 یا 10 برس ہوگی۔ صدر جہاں کے عزیز کا یہ گھرانہ بڑا مہذب اور متمدن تھا اور گھر کے مکین نہایت خلیق اور مہربان تھے۔ انہوں نے التمش کی تعلیم و تربیت اپنی اولاد کی طرح کی۔ یوں التمش کی فطری دانائی اور ذہانت کو علم کی روشنی میں پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا۔ لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ التمش بخارا کے اس گھرانے میں اپنی کل عمر گزار دیں۔ وہ تو ان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی تھی۔ ایک تاجر حاجی بخاری نے التمش کو بخارا کے اس گھرانے سے خرید لیا۔ پھر حاجی بخاری نے التمش کو ایک تاجر جمال الدین عرف چست قبا کے ہاتھ فروخت کر ڈالا۔ جمال الدین چست قبا التمش کو بغداد لے گئے۔ اس زمانے میں بغداد علماء اور مشائخ کا بڑا مرکز تھا۔ اس میں رہتے ہوئے التمش کو بڑے صوفیاء عزام کی خدمات میں حاضر ہونے اور ان سے برکات سمیٹنے کا موقع ملا۔ مسجد ابو اللیث سمرقندی، مسجد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں صوفیاء اور اولیاء کرام کی مجالس منعقد ہوتی رہتی تھی۔ ان مساجد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی، مولانا عماد الدین شیخ کرمانی، حضرت شہاب الدین سہروردی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے مواعظ اور نصائح سے خلق خدا کو مستفید فرما رہے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بغداد میں ایک روز حضرت خواجہ معین الدین، شیخ اوف الدین کرمانی اور شیخ شہاب الدین تشریف فرماتے۔ پرانے زمانے کے اولیاء کرام پر گفتگو ہو رہی تھی۔
میں بھی شریک تھا۔ اس اثنا میں ایک 10-12 سالہ لڑکا ہاتھ میں کمان لیے ادھر سے گزرا۔ تمام بزرگوں کی نظریں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ دفعتاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلا، یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ ہوگا۔ یہ 10-12 سالہ لڑکا التمش تھا۔ ایک بار التمش شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی۔ شیخ نے دعا فرمائی اور فرمایا، اس شخص کے چہرے سے انوار سلطنت چمکتے نظر آتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد جمال الدین التمش کو لے کر غزنی آئے تاکہ وہاں انہیں فروخت کر کے زیادہ رقم حاصل کی جا سکے۔ التمش جوان ہو چکے تھے اور ان کی بے مثال فراست و دانائی اور بے پناہ وجاہت کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر غزنی کے حکمراں شہاب الدین غوری تک پہنچی۔ انہوں نے معلوم کروایا کہ اس دانش مند غلام کی قیمت کیا ہے۔ جمال الدین نے التمش کے ساتھ ایک ترک غلام بھی منسلک کر دیا تھا اور دونوں کو اکٹھے فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ شہاب الدین غوری نے دونوں غلاموں کی قیمت 1000 دینار تک لگا دی، لیکن جمال الدین راضی نہ ہوئے۔ اس پر شہاب الدین نے ناراض ہو کر ان دونوں غلاموں کی فروخت ممنوع قرار دے دی۔ جمال الدین دونوں غلاموں کے ساتھ سال بھر تک غزنی میں ٹھہرے رہے، لیکن جب وہ ان غلاموں کو فروخت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو واپس بخارا چلے گئے اور دونوں غلاموں کو بھی لے گئے۔ 3 سال بعد وہ پھر غزنی آئے، لیکن چونکہ ان غلاموں کی فروخت پر حکومت کی طرف سے پابندی عائد تھی، اس لیے مزید 1 سال گزر گیا جب بر صغیر کے پہلے مسلمان فرما روا قطب الدین ایبک، جو شہاب الدین غوری کے غلام تھے، نہر والا کی لڑائی اور گجرات کی فتح کے بعد غزنی آئے تو انہوں نے بھی التمش کی دانائی اور فراست کے تذکرے سنے۔ قطب الدین ایبک نے شہاب الدین غوری سے اس غلام کو خریدنے کی اجازت طلب کی۔ شہاب الدین غوری نے کہا کہ غزنی میں تو فرمان جاری ہو چکا ہے کہ ان غلاموں کو کوئی نہ خریدے، تم یوں کرو کہ دہلی جا کر ان غلاموں کو وہاں بلوا لو اور دہلی میں ان کی خریداری کا معاملہ طے کر لو۔ قطب الدین ایبک نے نظام الدین محمد کو بعض امور کی تکمیل کے لیے غزنی میں چھوڑ دیا اور انہیں ہدایت کی کہ جب وہ دہلی آئیں تو اپنے ساتھ جمال الدین کو بھی لیتے آئیں تاکہ التمش کے معاملے پر بات ہو سکے۔ نظام الدین محمد جب دہلی آئے تو انہوں نے قطب الدین کی ہدایت پر عمل کیا، چنانچہ دہلی میں دونوں غلاموں کی خریداری کا معاملہ طے پایا۔ بعض مؤرخین کے مطابق قطب الدین ایبک نے دونوں غلاموں کو 1 لاکھ تنکے میں خریدا۔ تنکا اس زمانے کا سکہ تھا۔ ایبک التمش کی شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے التمش کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ التمش اپنے سابقہ مالکوں سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ بغداد میں صوفیاء کبار اور مشائخ کرام سے تقوی، طہارت اور تزکیہ کا درس لیا تھا۔ اب قطب الدین ایبک کی سرپرستی میں انہوں نے فن حرب پر دسترس اور لڑائی کے مختلف طریقوں میں مہارت حاصل کی۔ بہت جلد قطب الدین نے التمش کو خصوصی محافظ فوج کا سالار بنا دیا، جسے سرجاندار کہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد انہیں امیر شکار بنا دیا گیا۔ پھر گوالیار کا علاقہ فتح ہوا تو ایبک نے اپنے لائق غلام التمش کو گوالیار کا حاکم بنا دیا اور بر یعنی بلند شہر کو مضافات سمیت ان کی جاگیر میں دے دیا۔ التمش پر جو بھی ذمہ داری ڈالی گئی اسے انہوں نے بڑی خوبی سے پورا کیا اور ہر شعبے میں اپنی لیاقت، فراست اور معاملہ فہمی کی بدولت نام بنایا۔ کچھ مدت بعد ایبک نے التمش کو بدایوں کا گورنر مقرر کر دیا۔ شہاب الدین غوری نے 1206 میں خوارزم پر فوج کشی کی۔ اسی اثنا میں افواہ پھیل گئی کہ شہاب الدین غوری شہید ہو گئے ہیں۔ اس پر پنجاب کے علاقے میں کھوکھروں نے بغاوت کا پرچم بلند کر دیا۔ شہاب الدین غوری نے فیصلہ کیا کہ اس بغاوت کو کچل دینا چاہیے۔ وہ فوج لے کر چلے۔ انہوں نے دہلی کے حکمران قطب الدین ایبک کو بھی پیغام بھیج دیا کہ وہ اپنا لشکر لے کر مدد کو پہنچے۔ التمش کو بھی اطلاع دے دی گئی اور وہ بھی اپنی فوج لے کر روانہ ہو گئے۔ دریائے جہلم کے کنارے کھوکھروں سے جنگ ہوئی۔ کھوکھر ایک جزیرے میں محصور ہو گئے اور زبردست مزاحمت شروع کر دی۔ دریا کی تند و تیز موجوں کو چیر کر جزیرے تک پہنچنا اور سرکش کھوکروں کو زیر کرنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن اس وقت التمش نے ایک جرت مندانہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے بڑی بے خوفی سے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور نہایت تیزی سے دریا پار کر کے دشمن کے ٹھکانے پر جا پہنچے۔ ان کی اس دلیری کو دیکھ کر ان کے سپاہیوں کو بھی جوش آ گیا اور اپنے سالار کی پیروی میں انہوں نے بھی گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور جزیرے تک پہنچ کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ کھوکھر اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ انہوں نے کچھ دیر لڑائی کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔
شہاب الدین غوری یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے قطب الدین ایبک سے کہا، یہ شخص بڑے کارنامے انجام دے گا، اس سے اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر انہوں نے التمش کو بلایا، اپنی خلعت خاص دی اور قطب الدین ایبک کو حکم دیا کہ التمش کی آزادی کا پروانہ لکھ دیں۔ اس کے بعد التمش کو امیر الامراء کا لقب دیا گیا اور قطب الدین ایبک نے اپنی ایک بیٹی کی شادی التمش سے کر دی۔ سن 1210 عیسوی میں قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بے حد ضروری تھا کہ بر صغیر کی نوزائیدہ اسلامی مملکت کو متحد رکھنے اور اسے استحکام بخشنے کے لیے کوئی راست باز اور منظم شخصیت سامنے آئے۔ دہلی کے امیر عدالت یعنی چیف جسٹس علی اسماعیل اور دیگر عمراء نے محسوس کیا کہ اس منصب کے لیے التمش سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بدایوں خط بھیجے اور التمش کو آ کر امور مملکت سنبھالنے کی دعوت دی۔ التمش دہلی آ گئے اور 1210 عیسوی ہی میں انہوں نے مملکت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ انہوں نے شمس الدین کا لقب اختیار کیا۔ ابتدائی چند برس مختلف شورشوں کے خاتمے میں صرف ہو گئے۔ اس دوران التمش نے لاہور، تھانیسر، اچ، ملتان اور جالور کے علاقوں کو اپنی قلم رو میں شامل کیا۔ انہوں نے مشرق میں بنارس سے آگے بڑھ کر اڑیسہ کے راجہ جاج سنگھ پر فوج کشی کی اور اسے بھی اپنا باد گزار بنا لیا۔ اسی اثنا میں جلال الدین خوارزم شاہ چنگیزیوں کے دباؤ سے مجبور ہو کر پنجاب کی حدود میں داخل ہو گئے، اس سے اندیشہ پیدا ہوا کہ چنگیزی یعنی تاتاری فوج جلال الدین کے تعاقب میں بر صغیر میں پہنچ جائے گی اور پھر زبردست خون ریزی ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق چنگیزی فوج ضلع جہلم کے قلعہ نندونہ پر قابض ہو چکی تھی۔ اس خطرے کو محسوس کر کے التمش نے فوری طور پر فوج تیار کی اور لاہور کی سمت روانہ ہو گئے۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور وہ اچ، ملتان اور سیر سے ہوتے ہوئے کچھ اور مکران کے راستے سے بر صغیر سے نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ تاتاری فوج کو التمش نے ہی پنجاب سے واپس جانے پر مجبور کیا تھا۔ محققین کا خیال ہے کہ التمش کی مضبوط اسلامی حکومت کو دیکھتے ہوئے تاتاری لشکر نے بر صغیر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کی، ورنہ بغداد کی تاریخ دہلی میں بھی دہرائی جا چکی ہوتی۔ التمش نے 1225 عیسوی میں لکھنوتی یعنی بنگال کا رخ کیا، جہاں ایک شخص غیاث الدین عوض نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ غیاث الدین نے التمش کی فوج دیکھ کر اطاعت کا وعدہ کر لیا اور 38 ہاتھیوں سمیت قیمتی تحائف پیش کیے۔ التمش نے اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود کو بنگال کا حاکم مقرر کر دیا اور بہار کے صوبے کو الگ کر کے ملک عز الدین کے حوالے کیا۔ 1226 عیسوی میں کوہستان سوالک کے تمام علاقوں پر التمش کا پرچم لہرا رہا تھا۔ 1228 میں التمش نے سندھ پر حملہ کیا اور سندھ کا پورا علاقہ پہلی بار دہلی کی اسلامی مملکت کے تحت آ گیا۔ 1229 میں خلیفہ بغداد نے التمش کی اسلامی حکومت کو سند عطا کی۔ خلیفہ بغداد کے سفیر قیمتی تحائف اور خلعت لے کر دہلی پہنچے تو پورا شہر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور جشن کا سما تھا۔ خلیفہ نے التمش ہی کے لیے نہیں بلکہ التمش کے بیٹوں، عمرا اور غلاموں تک کے لیے خلعتیں اور تحائف بھیجے تھے۔ اس یادگار موقع پر ایک سکہ بھی جاری ہوا۔ التمش وہ پہلے ترک حکمران ہیں جنہوں نے سکوں پر عربی حروف لکھوائے۔ اب بر صغیر کے عوام کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی سرزمین دارالاسلام کا ایک حصہ ہے۔ گوالیار کا قلعہ بعد میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، چنانچہ التمش نے 1232 عیسوی میں گوالیار پر فوج کشی کر دی اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ہندو راجہ دیوبل 11 ماہ تک محصور رہ کر مقابلہ کرتا رہا۔ اسلامی فوج نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں بھی اسی دوران ادا کی۔ آخر راجہ دیوبل کی ہمت جواب دے گئی اور وہ راتوں رات فرار ہو گیا۔ صبح ہوئی تو قلعہ والوں نے مجبوراً قلعے کے دروازے کھول دیے۔ 1234 عیسوی میں مالوا پر بھی التمش کا قبضہ ہو گیا۔ اس سال بھیلا بھی فتح ہوا اور صرف ایک سال بعد التمش کی فوج اجین پر بھی حملہ آور ہو گئی۔ اجین کی فتح کے بعد واپسی کے سفر میں التمش علیل ہو گئے۔ 1236 عیسوی کو التمش دہلی پہنچے۔ علالت شدید ہو گئی اور 20 شعبان 633 ہجری یعنی 29 اپریل 1236 عیسوی کو اس عظیم مسلمان حکمران نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ انہیں دہلی موجودہ پرانی دہلی میں مسجد قوت الاسلام کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ شمس الدین التمش بے حد خدا ترس اور انتہائی غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے حکمران تھے۔ انہوں نے تقریباً 26 سال حکومت کی اور کمال مہارت سے بر صغیر کی اس اسلامی حکومت کو پارا پارا ہونے سے بچا لیا جو ابھی چند ہی سال قبل محمود غزنوی کے کامیاب حملوں اور شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک کی کاوشوں سے قائم ہوئی تھی۔ التمش بے حد پرہیزگار، عبادت گزار، متقی اور دیندار حکمران تھے۔
مورخین نے انہیں ولیوں میں شمار کیا ہے۔ انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں التمش کا عقیدہ صحیح تھا۔ وہ راتوں کو جاگتے تھے، اپنے نوکروں میں سے کسی کو نہ جگاتے، گرے زیب تن کر لیتے اور باہر نکل جاتے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے سکے کا توشہ دان ہوتا۔ وہ لوگوں کے دروازوں پر جاتے، ان کی حالات پوچھتے، ان کی مدد کرتے، انہیں قسمیں دے کر تلقین کرتے کہ جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہے یا کوئی ان پر ظلم کرے تو میرے دربار میں آ کر عدل و انصاف کی زنجیر ہلائیں۔ وہ طرح طرح سے معذرت کر کے کہتے کہ لوگ ان کی مدد کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ خزینۃ الاصفیاء کے مطابق التمش مٹی کے برتن میں اشرفیاں بھر دیتے تھے اور اوپر گیہوں رکھنے کے بعد ضرورت مندوں کے حوالے کر دیتے تاکہ ان کی سخاوت ظاہر نہ ہو اور ریا کا پہلو نہ آئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التمش راتوں کو خود بیدار ہوتے، کسی کو نہ جگاتے، خود پانی بھر کر وضو کرتے اور مصلے پر بیٹھ جاتے۔ التمش کی اعلیٰ کردار کا انداز اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اور جنازہ تیار ہوا تو خواجہ ابو سعید نے اعلان کیا کہ حضرت خواجہ قطب صاحب نے وصیت کی تھی کہ ہماری نماز جنازہ کا امام ایسا شخص ہو جو عفیف رہا ہو، عصر کی سنتیں اور فرائض اور نماز کی ادائیگی میں تکبیر اولیٰ اس سے کبھی ترک نہ ہوئی ہو۔ یہ سننا تھا کہ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ ان کڑی شرائط کو پورا کرنے والا کوئی نہ تھا، ہر فرد نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ تیسرے اعلان کے بعد التمش آگے بڑھے اور کہنے لگے میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی نمازوں کی اس طرح نمائش کروں، لیکن بہرحال حضرت قطب صاحب کے حکم کی تعمیل لازم ہے۔ یہ کہہ کر التمش نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت قطب صاحب کے جنازے کو دیگر اولیاء کرام کی مدد سے کندھا دیتے ہوئے قبرستان تک لے گئے۔ التمش کو اولیاء کرام اور بزرگان دین سے بے حد عقیدت تھی۔ ان کے عہد میں دیگر علاقوں سے مشائخ، صلحاء اور اولیاء کرام بڑی تعداد میں آئے۔ ان میں شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت جلال الدین تبریزی، قاضی حمید الدین، شیخ نجیب الدین اور دیگر ممتاز صوفیاء کرام شامل ہیں۔ التمش کو حالانکہ جنگوں کی وجہ سے فرصت کے لمحات کم ہی میسر آئے اور وہ دوسرے امور کی طرف بھرپور توجہ نہ دے سکے، لیکن انہوں نے علم کو فروغ دینے کی زبردست کوشش کی۔ ان کے دربار میں 3 طرح کی مذہبی مجالس ہوتی تھیں، وعظ، علمی مباحثے اور مجالس ذکر۔ التمش نے علم کو عام کرنے کے لیے جا بجا مدارس قائم کیے۔ ان مدارس میں دہلی کا مشہور مدرسہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جسے معز الدین شہاب الدین غوری کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ التمش کے دور میں ایشیا بھر کے علماء اور انشا پردازوں کی بڑی تعداد بر صغیر میں اکٹھی ہو گئی تھی۔ التمش کی سرپرستی میں ان علماء اور انشا پردازوں نے بڑے پیمانے پر تصنیف و تالیف کا کام کیا۔ اس طرح گراں قدر علمی خزانہ محفوظ ہو گیا۔ التمش نے انصاف کا بول بالا کیا۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ جس فرد کو یہ شکایت ہو کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے وہ پیلے رنگ کا لباس زیبتن کرے تاکہ اسے آسانی سے پہچان کر اس کی داد رسی کی جا سکے۔ التمش نے اپنی قیام گاہ کے دروازے پر 2 برج بنوا کر ان پر سنگ مرمر کے 2 شیر نصب کروائے تھے۔ دونوں شیروں کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ جس کسی کو انصاف کروانا ہوتا یا ظلم کی شکایت کرنی ہوتی تو وہ دن رات میں کسی بھی وقت آ کر یہ گھنٹیاں بجا سکتا تھا۔ التمش کے دور میں جو تعلیمات ہوئیں، جو تعمیرات ہوئیں، ان سے بھی التمش کے اسلامی ذوق کا اندازہ ہوتا ہے۔ التمش نے بدایوں کی عیدگاہ اور جامع مسجد بنوائی۔ اجمیر میں سنگ سرخ سے عالیشان مسجد بنوائی جسے 2.5 دن کا جھونپڑا کہا جاتا ہے۔ اس کی محراب پر سن تعمیر 614 ہجری درج ہے۔ التمش نے دہلی میں ایک بڑا حوض بھی بنوایا تھا جسے حوض شمسی کا نام دیا گیا۔ یہ حوض 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ شہر کو میٹھا پانی اسی حوض سے فراہم کیا جاتا تھا۔ حوض کے بیچ منقش پتھروں کا گنبد تعمیر کیا گیا تھا جو 2 منزلہ تھا۔ بہت سے صوفیاء کرام نے اس حوض کے قریب اپنے حجرے تعمیر کیے۔ صوفیاء نے ایک مسجد بھی تعمیر کی جو مسجد اولیاء کہلائی۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں اس حوض کی برکت کا ذکر فرمایا۔ کئی بڑے بزرگان دین یہیں سپرد خاک کیے گئے۔ پرانی دہلی میں واقع یہ حوض اب ناپید ہے۔ قطب الدین ایبک سے بر صغیر میں جس سلسلہ حکومت کی بنیاد پڑی وہ خاندان غلامہ کہلاتا ہے۔ اس خاندان میں ایبک، آرام شاہ، التمش، رکن الدین، رضیہ بیگم، بہرام شاہ، علاء الدین مسعود، ناصر الدین محمود، بلبن اور کیکبار شامل ہیں۔ ان 10 حکمرانوں نے 1206 عیسوی سے 1290 تک یعنی تقریباً 86 برس حکومت کی۔
بلا شبہ ان حکمرانوں میں التمش کا دور حکومت اپنی بہت سی خصوصیات کی وجہ سے ممتاز نظر آتا ہے۔ شمس الدین التمش کا درخشاں کردار تاریخ کے صفحات سے اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ حد درجہ متاثر کن ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی حیرت انگیز بھی ہے۔ ترکستان کی سرزمین پر جنم لینے والے اس ذہین و وجیح شخص کو اس کے بچپن ہی میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، لیکن قدرت نے اس کی تربیت اور اس کے قلب کو انوار و تجلیات سے منور کرنے کا اہتمام کیا، اور پھر اس کی تقدیر کو اس طرح سنوارا کہ قلب صافی رکھنے والا یہ غلام ایک بہت بڑی اسلامی مملکت کا فرما روا بن گیا۔ اس کی توجہ اور علم سے اس کی شیفتگی کی بنا پر اولیاء کرام، صوفیاء عظام اور بزرگان دین دونوں نزدیک سے آ کر برے صغیر میں آباد ہو گئے، اور ان کی مسلسل محنت کے نتیجے میں دین اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا اور لاکھوں گناہگاروں کو ہدایت میسر آ گئی۔